تحریر محمد علی ابڑو۔ پاکستان کی تاریخ کے متنازع ترین حکمرانوں پر ایک تنقیدی جائزہ۔ پاکستان کی تاریخ میں بہت سے سیاستدان اور فوجی حکمران ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اچھی فیصلوں کے ساتھ ساتھ اپنی پالیسیوں، اقدامات اور غلط فیصلوں کے باعث بدنامی بھی کمائی۔ ان سیاستدانوں کا ذکر سبق حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے تاکہ عوام اور قیادت مستقبل میں ان غلطیوں کو دہرانے سے بچ سکے۔ 1958 سے ترقی کے پردے میں آمریت کا آغاز ایک فوجی امر کی شکل میں ہوا۔ ایوب خان پاکستان کے پہلے فوجی حکمران تھے جنہوں نے 1958 میں مارشل لا نافذ کر کے جمہوری نظام عمل کو ختم کیا۔ ان کے دور کو صنعتی ترقی اور انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لیے کسی حد تک سراہا گیا، لیکن ساتھ ہی مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان معاشی اور سیاسی فرق بڑھانے میں ان کا بڑا کردار رہا، اس لیے بھی انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ایوب خان کے دور میں مغربی پاکستان کو زیادہ ترقی ملی جبکہ مشرقی پاکستان احساس محرومی کا شکار ہوا۔ 1 یونٹ سے لے کر ان کے متنازع صدارتی انتخابات جہاں فاطمہ جناح ان کی مد مقابل تھی، ان کو دھاندلی کے ذریعے ہرانا بھی ان کے دور حکومت پر مزید سوالیہ نشان لگاتا ہے۔ دوسری جانب ذوالفقار علی بھٹو تھے جن کو کرشماتی اور مقبول رہنما کے طور پر جانا تھا، جنہوں نے روٹی، کپڑا اور مکان کے نعرے سے عوام کے دل جیتے، لیکن ان پر اقتدار کے لیے اداروں کو کمزور کرنے، سیاسی مخالفین کے خلاف سخت کارروائیاں کرنے اور ذاتی اقتدار کو فوقیت دینے کا الزام بھی لگتا رہا ہے۔ 1973 کے آئین کے ذریعے انہوں نے پاکستان کو ایک فریم ورک دیا، لیکن ان کے دور میں سیاسی انتقام کی پالیسیوں اور بلوچستان میں فوجی آپریشن جیسے اقدامات ان کے کریئر پر سوال کھڑے کرتے ہیں۔ ویسے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا پاکستان کی سیاست، جمہوریت اور ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں اہم کردار رہا ہے، مگر کچھ لوگ پاکستان میں یہ رائے بھی رکھتے ہیں کہ بھٹو سے سیاسی طور بہت ساری غلطیاں بھی ہوئی ہیں، جیسا کہ ان کو پاکستان اور بنگال توڑنے میں اس وقت کی فوج کے ساتھ ملوث سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ مشرقی اور مغربی پاکستان ٹوٹنے کے بہت سارے اور بھی کارن تھے۔ اگر بات کی جائے جنرل ضیاء الحق کی تو انہوں نے مذہبی سیاست کا لباس اوڑھا، کیونکہ جنرل ضیاء الحق نے 1977 میں بھٹو کے اقتدار پر قبضہ کیا اور مارشل لا نافذ کر کے جمہوریت کو شدید نقصان پہنچایا۔ انہوں نے اسلامائزیشن کے نام پر آئینی اور سماجی تبدیلیاں کی جن کا اثر آج تک پاکستان کی سیاست اور معاشرت پر محسوس کیا جاتا ہے۔ ان کے دور میں مذہبی انتہا پسندی کو فروغ ملا جس نے نہ صرف داخلی سطح پر مسائل پیدا کیے بلکہ عالمی سطح پر بھی پاکستان کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ لسانی اور فرقہ وارانہ فسادات میں اضافہ ان کی پالیسیوں کا نتیجہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھٹو جیسی مقبول شخصیت کے اقتدار پر قبضہ کر کے آئے تھے، اس لیے انہوں نے مذہبی کارڈ کھیلنا آسان اور ڈھال کی طور پر مناسب سمجھا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور کو پاکستان کا کالا دور تصور کیا جاتا ہے جس کا خمیازہ پاکستان آج بھی بھگت رہا ہے۔ اگر بات کی جائے نواز شریف اور شہید بے نظیر بھٹو کی تو وہ دو ایسے رہنما ہیں جنہوں نے 12 اقتدار سنبھالا، لیکن ان کے ادوار میں کرپشن، اقربا پروری اور غیر مستحکم حکومتی پالیسیوں کا غلبہ رہا۔ بے نظیر بھٹو پر اپنے شوہر آصف زرداری کے ذریعے کرپشن کے الزامات لگائے گئے، جبکہ نواز شریف پر مہنگے منصوبوں کے ذریعے قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے الزامات تھے۔ دونوں رہنماؤں کے آپس کی دشمنی نے پاکستان کی سیاست میں شدت پیدا کی جس کے نتیجے میں جمہوری نظام کمزور ہوا۔ بالآخر جنرل پرویز مشرف نے لولی لنگڑی جمہوریت پر شب خون مار کر نواز اقتدار پر قبضہ کر لیا اور جمہوریت کی پامالی شروع ہوئی۔ پرویز مشرف نے 1999 میں نواز شریف کی حکومت کو ختم کر کے اقتدار سنبھالا۔ ان کے دور کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی شمولیت کے لیے یاد کیا جاتا ہے، لیکن ان کے فیصلوں نے ملک کو دہشت گردی کی دلدل میں دھکیل دیا۔ لال مسجد آپریشن، اکبر بگٹی کے قتل اور عدلیہ پر حملے، 12 مئی کراچی واقعے ان کے دور کے سب سے متنازع اور گھٹیا اقدامات تھے۔ ان کے معاشی اصلاحات کے باوجود ادارہ جاتی کمزوریوں اور غیر جمہوری فیصلوں نے ان کی ساکھ کو متاثر کیا، جس کے بعد بے نظیر بھٹو کی شہادت کا واقعہ ہوا اور مشرف کو اقتدار چھوڑنا پڑا، جس کے بعد پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی جس کے نئے سربراہ آصف علی زرداری مقرر ہوئے، جو کہ پہلے ہی مسٹر 10% قتل، غارت وغیرہ جیسے الزامات کے ضد میں آ چکے تھے۔ بہت سارے حلقوں کا یہ بھی خیال ہے کہ بے نظیر بھٹو کے دونوں حکومتی
دور زرداری کے کرپشن اور غیر قانونی اقتدار کی وجہ سے چلے گئے تھے، خیر زرداری کا دور بہت بھاری رہا۔ ملک مزید کرپشن اور دہشت گردی کا شکار ہوا اور قرضوں کے سنگین تلے دبتا چلا گیا اور ان کا دور بھی بدترین ثابت ہوا، جس کے بعد نواز شریف نے بھی کچھ خاص ڈیلیور نہیں کیا اور عمران خان نئے امید کے طور پر ایماندار اور نیک نیت رہنما کے طور پر سامنے آئے، لیکن ان کی حکومت پر معاشی بد انتظامی، سیاسی مخالفین کے خلاف انتقامی کارروائیاں اور اداروں کے ساتھ محاذ آرائی کے الزامات لگائے گئے۔ ان کے دور میں مہنگائی بلند ترین سطح پر پہنچی اور معیشت بدترین بحران کا شکار ہوئی۔ ان کی حکومت کو بین الاقوامی تعلقات اور داخلی سیاست میں پولرائزیشن کا ذمہ دار بھی ٹھہرایا جاتا ہے۔ پاکستان کی سیاست میں جو بھی رہنما آیا، اس نے اپنے طور پر ملک کو بہتر بنانے کی کوشش کی، لیکن ان کے فیصلوں اور اقدامات میں موجود خامیاں ان کے لیے بدنامی کا باعث بنی۔ ان سیاستدانوں کے تجربات سے سبق سیکھتے ہوئے ہمیں ایسے رہنما منتخب کرنے چاہیے جو نہ صرف دیانتدار ہوں بلکہ ملک کو درپیش چیلنجز کو سمجھنے اور حل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں۔ پاکستان کی بقا اور ترقی صرف اس وقت ممکن ہوگی جب سیاستدان ذاتی مفادات کی بجائے ملکی مفاد کو ترجیح دیں اور عوام اپنے ووٹ کی طاقت کو سمجھتے ہوئے بہتر فیصلے کریں، اور دوسری جانب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے، نہ کہ سیاست۔